السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے دشمنوں کو دوست بنانے کا نسخہ۔ ہم اکثر اپنے غلط طرز عمل سے، اپنے نامناسب رویے سے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور ہمسایوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور یہ کام ہم اکثر کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اس طرز عمل کو درست کرنا چاہیں اور چاہیں کہ ہم دشمنوں کو دوست بنا لیں، تو وہ کون سا مناسب ترین طرز عمل ہوگا کہ جس پہ عمل کر کے ہم اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 41 کی آیت نمبر 34 میں دشمنوں کو دوست بنانے کا نسخہ درج کیا گیا ہے، اور اس نسخے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اصول بتایا گیا ہے، دوسرے حصے میں اس اصول پر عمل بتایا گیا ہے، اور تیسرے حصے میں اس کا نتیجہ بتایا گیا۔ تو پہلے حصے میں جو اصول بتایا گیا وہ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی نیکی ایک مختلف قدر ہے، بدی ایک مختلف قدر ہے۔ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ اچھائی ہمیشہ اچھائی کو جنم دیتی ہے اور برائی ہمیشہ برائی کو جنم دیتی ہے۔ تو نیکی اور بدی کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، ان کے نتیجے ہمیشہ مختلف نکلتے ہیں۔ یہ اصول ہے، اور اس اصول پر عمل کو کیسے بیان کیا گیا؟ فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب نیکی سے دیا کرو، برائی کا جواب نیکی سے دو۔ انسانی جو عمل ہے اس کا جو کم ترین درجہ ہے وہ ظلم ہے، کہ انسان کسی پر ناحق زیادتی کرے، اور اس سے اٹھ کے ایک درجہ اوپر ہے جسے ہم عدل کہیں گے، کہ انسان کسی کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرے بدلے میں جتنی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے، اور اس سے اونچا درجہ احسان کا ہے کہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو انسان معاف کر دے اور خاموش رہے اور بدلہ نہ لے۔ لیکن اس سے بھی اونچا درجہ وہ ولایت کا اور ولی اللہ ہونے کا درجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی بھی شخص برائی کرتا ہے، اس برائی کا جواب وہ نیکی سے دے۔ اور اس فارمولے میں یا اس آیت میں اس عمل کو، اس طرز عمل کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دو۔ اب اس کا نتیجہ بتایا گیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ عربی میں دوست کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن گرم جوش دوست کے لیے ولی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارے اس طرز عمل سے تمہارا دشمن تمہارا دوست نہیں بنے گا بلکہ گرم جوش دوست بن جائے گا۔ یہ ہے وہ نسخہ کہ جسے استعمال کر کے ہم اپنے دشمنوں کو دوست بنا سکتے ہیں۔ تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو اس نسخے کو ضرور پریکٹس کر لینا چاہیے۔ اپنے ارد گرد لوگوں میں سے اپنے کسی ایک بدترین دشمن کا انتخاب کیجئے اور اس پر یہ نسخہ، یہ فارمولہ آزمائیے، اور دیکھیں کہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ گر سیکھنے میں کہ دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات رہ گئی کہ میں نے جب سے یہ فارمولہ پڑھا ہے ہمیشہ کوشش کی کہ اس پہ عمل کروں، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا۔ کبھی بھی اتنی ہمت نہیں پا سکا کہ کسی کی برائی کا جواب نیکی سے دوں۔ لیکن کیمرے کے اس طرف مجھ سے زیادہ باہمت لوگ موجود ہوں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ کوئی تو ہو جو اس نسخے پر عمل کرے اور پھر ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ اس میں کتنی مشکل ہے، کتنی دفعہ ناکام ہوا اور اس کے بعد اس کو کامیابی ملی۔ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا، اور کم از کم اس نسخے کو اٹیمپٹ تو کرے گا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اسے اٹیمپٹ بھی نہیں کر سکا۔